بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، فیصلہ کن اوور کا کھیل اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رخ اس وقت آنے والا ہے کہ اب حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف جو فارم 47 کے وزیراعظم ہیں، ان کے لیے بھی اس وقت گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اڈیالہ جیل سے فائنل کال دے دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کن معرکہ ہے۔ فائنل کال اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، کپتان کا بڑا اعلان، یعنی کہ یہ عمران خان بنام جنرل عاصم منیر ہیں، اور یہ تیسرا پیغام آج عمران خان کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے جو کہ آخری پیغام تھا۔ اب صورتحال کس رخ اختیار کرے گی اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا اب دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام آج GHQ کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر دوسری جانب ملک جام دھرنوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب جناب وقت بہت کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر ریاستی فسائیت کے باوجود آج نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فائر وال کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے ہمارے چینل کو مسلسل رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آواز آپ تک نہ پہنچے، تو لہٰذا آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں اور ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تو جناب اب چلتے ہیں کچھ اور اہم خبروں کی جانب کے۔ جانب تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا دھرنا لے کر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کو ریاستی شیلٹر دیا گیا ہے کہ ان کو پوری سیکیورٹی وہاں پر دی گئی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان باہر آتا ہے دھرنا لے کر تو ریاستی فسائیت آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر لوگوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، خندقیں کھود دی جاتی ہیں، کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب TLP بھی آئی، جماعت اسلامی بھی آئی، وہ بھی جہاں دھرنا دے رہی ہے۔ حکومت جو ہے ان کو تمام تر ریاستی شیلٹر دے رہی ہے۔ تو آج خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ دھرنا و مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے، اب عوام کی طاقت کی گارنٹی بنے گی، جماعت اسلامی جان نہیں چھوڑے گی، ہم مزید مشاورت کریں گے۔ دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ اسلام آباد سے روکا، ہم راولپنڈی آ گئے، لیکن ہم ملک کے کسی بھی ادارے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ دھوکہ دیا گیا تو ہم آگے بڑھیں گے، مذاکرات جس بھی جگہ ہو مسئلہ نہیں۔ لیاقت بلوچ جانے، ان کی ٹیم جانے، میں اپنی مرضی کی جگہ مذاکرات کر لیں، لیکن حکومت ٹھیک کرے تو سب ٹھیک ہوگا۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈی چوک جانا تھا اور جا سکتے تھے، حکومت جب تک اقدامات نہیں کرتے تب تک دھرنا ختم نہیں ہوتا۔ سب باتیں تو نہیں بتاؤں گا، پلان بی بھی نہیں بتایا تھا۔ ہم ورکرز اور پولیس کو لڑوا کر دھرنا کامیاب کروانے کی باتیں نہیں کریں گے۔ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر بیٹھنا کس کی خواہش نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کام نہ کرے، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب سیاسی مزاحمت ہی اصل راستہ ہے، اور امن سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اب یہ جماعت اسلامی جو ہے آج ان کے امیر نے یہ بات کی ہے۔ اب دوسری جانب ایک اور بڑی عام خبر ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی جو آج کرکٹ میں انٹری ہوئی ہے، اور جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ سم اے پولیٹیکل کانٹینٹ اے بیٹسمین اینڈ اے بالر، یعنی کہ عمران خان کا ایک بیٹا ایک بیٹسمین بن گیا، ایک بالر بن گیا۔ انہوں نے جناب کرکٹ کے میدانوں میں جو ہے وہ اب انٹری مار دی ہے۔ پہلے والد صاحب جو ہیں انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ آپ کو جتوا کر دیا، دنیا کے سب سے بڑے اور کامیاب ترین ان کے کیپٹن میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جس بھی فیلڈ میں گئے وہ اس فیلڈ کا جو ہے وہ بادشاہ بنا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سوشل لائف میں اس نے کینسر ہاسپٹل کھڑا کر دیا کہ اگر میری ماں جو ہے وہ کینسر سے مر گئی تو میں کسی اور کی ماں کو کینسر سے نہیں مرنے دوں گا۔ اس نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹلز کھڑے کر دیے۔ 92 کا ورلڈ کپ پاکستان جیتا، اس نے کرکٹ کو ایک نئی پہچان دی، دنیا کرکٹ کے اندر اس نے نیوٹرل امپائر جو ہے وہ لانچ کر دیے۔ پھر وہ سیاست میں آیا، اس نے پاکستان کی سیاست کی بساط ہی الٹ کے رکھ دی، اور پھر جناب وہ جیل میں چلا گیا، وہ جیل میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جناب اب یہ فیصلہ کن اوور پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چھٹی کا دن تھا آج، اور چھٹی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ جناب آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ایک بہت اہم ترین پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ یہ پریس کانفرنس بڑی عام ہے کہ آج یہ جو پریس کانفرنس ہے PTI کی شاید کام کر گئی ہے، اور یہ آخری پریس کانفرنس ہے، اور اس میں ہی جنرل عاصم منیر صاحب کو پیغام دیا گیا کہ کپتان کا یہ تیسرا پیغام ہے کہ جنرل صاحب
کپتان نے بڑا اعلان کر دیا ہے، اور اڈیالہ جیل کی جو صورتحال ہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب نے جو طبلِ جنگ بجا دیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپر اوور کا کھیل ہے، آخری 6 جناب بالیں ہیں، یہ 1 اوور رہ گیا، اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کون جیتے گا، کون اس سیاست کا بادشاہ بنے گا۔ تو یہ بڑی عام تین تفصیلات ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جناب میں رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر ملک جام کرنے کا اعلان، دھرنوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب یہ معاملہ کس جانب جائے گا؟ جناب میں نے آپ کو خبر دی کہ 27 اگست تک عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو مزید سسٹم یہ بوجھ برداشت نہیں کر رہا کہ ان کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے، وہ مزید خطرناک وہاں پر ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب سے بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو منانے جا رہے ہیں۔ پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو منائیں، آپ جو ہے ان کو ڈیل کے لیے آمادہ کریں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تاریخ کے غلط سمت میں جانا نہیں چاہتے، وہ ایک بہت بڑی تاریخ لکھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ ان کو یاد رکھے کہ ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا مرد مجاہد پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا کہ اس نے طاقتوروں کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، وہ ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا تھا، وہ ملک میں انسانی حقوق کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے لوگوں کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہا تھا، اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میرے ملک کی جو جمہور ہے وہی اصل طاقت ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا فیصلہ نہیں کرے گی، میں کروں گا، میرا ملک یہ فیصلہ کرے گا، ہم بیرونی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ہم جناب غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عمران خان صاحب یہ ایک تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، اور وہ تاریخ لکھ بھی رہے ہیں اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر، تو وہ شخص جو ہے وہ ہار نہیں مانے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا کھلم کھلا بتا رہا ہوں کہ جتنا ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جتنا ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، تو خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی تاریخ کے غلط دہانے پر جا کر کھڑے نہیں ہوں گے، وہ تاریخ وہی لکھیں گے جو پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا یاد رکھے گی، تو لہٰذا وہ اپنی تاریخ کو غلط نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خان ڈیل کر کے باہر آئے گا، خان جوتے پکڑ کر باہر آئے گا، تو آپ کی خام خیالی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ میں لکھ کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں آئے گا، وہ مر جائے گا، وہ اپنی جان دے دے گا، اس کی لاش جو ہے وہ ڈیالہ جیل سے باہر آ جائے گی، لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے جناب باہر نہیں آئے گا۔ اب جو اصل خبر ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چھٹی کے دن ایک بڑی عام ترین پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی جاتی ہے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں یا جیل میں قید ہوئے وہ 1 سال ہو جائے گا۔ تو اب یہ پریس کانفرنس جس میں اسد کیسر، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ اہم ترین جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ میرے اوپر کیسز کی بھرمار کر دی گئی ہے، اور میری والدہ جو ہیں ان پر جناب کیس کر دیا گیا ہے، اور ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مزید یہ کہا، عمر ایوب صاحب نے، کہ یہ لوگ ملک کو جس راستے پر لے جا رہے ہیں اس سے صرف تباہی ہوگی، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لوگوں کو کہاں غائب کیا جاتا ہے، اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ شیخ وقاص اکرم کی والدہ پر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا، اور جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں، ملک میں نئے انتخابات ہی مسائل کا حل ہے، حکومت جو کر رہی ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، حکومت کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، ان لوگوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کل ہم پارٹی اجلاس میں آئندہ کے عمل کا اعلان کریں گے۔ اب ایک جانب تو یہ ہے، اور پھر ثناء اللہ مستی خیل جو بکھر سے ایم این اے، وہ جناب انہوں نے کہا کہ وہ روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور چیچا وطنی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے رائے حسن نواز کو ایک فون کال آتی ہے، ایک شخص ان کو فون کال کرتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں وہ شخص کون تھا، اور آپ یہ بلکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے بات کریں۔ تو رائے حسن نواز صاحب نے کہا کہ جناب میں جو ہے وہ 39 والا ہوں، 41 والا نہیں ہوں، یعنی کہ میں بیان حلفی والا میں نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ انجوائے جو ہے وہ کریں۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ جو ادارے حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، فسطائیت کی انہوں نے حد پار کر دی ہے، تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صدا نہیں رہنا، حکومت آنی جانی چیز ہے، لیکن آپ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کس طرح سے عوام کے اندر نکلیں گے۔ اور اس موقع پر جناب اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ایم این ایز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور حکومت کے کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہیں۔ اب ایم این ایز کے اوپر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ایک ایم این اے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ملک سے باہر بھاگ گیا، وہ جناب کہتے ہیں میں نے پاکستان نہیں آنا، کیونکہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو طرح طرح کی دھمکیاں۔ اب دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ بیسیکلی معاملہ ہے ایکسٹینشن کا، قاضی فائز عیسیٰ کی، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے یہ نظام کھل کر کھیل رہا ہے، اور قاضی صاحب جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو جائے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا، جب یہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے، تو میں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اب آخری آپشن موجود ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اٹھائیں، ان کو مار مار کر ان کا قیمہ بنا دیں، اور قیمہ بنا کر جو پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے یا جو آئین میں ترمیم کی جائے، وہ لوگ وہاں جا کر جو ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔
یہ معاملہ جو ہے ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو جو ہے وہ اربوں روپے کی آفرز کی جا رہی ہیں۔ اب اس موقع پر میں آپ کو جو جنرل عاصم ملی صاحب کے نام جو خان صاحب نے پیغام لکھا ہے، جو تیسرا پیغام دیا گیا ہے اور اڈیالہ جیل سے جو انہوں نے طبل جنگ بجایا، دس از ویری امپورٹنٹ ناؤ۔ جناب اب یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلا پیغام عمر ایوب کے ذریعے پہنچایا تھا کہ جنرل عاصم ملی صاحب آپ نیوٹرل ہو جائیں، یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو ہمیں لڑوانا چاہتی ہے۔ دوسرا پیغام انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے بھجوایا۔ اب تیسرا پیغام آج کی پریس کانفرنس میں کپتان نے جناب بنام جنرل عاصم ملی لکھا ہے، اور تیسرا پیغام یہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ فوج اور عوام نے جو ہے وہ یہ عوام کو لڑوانے کی سازش کر رہی ہے، یہ حکومت فوج اور عوام کو لڑوانے کی سازش کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو 90% مینڈیٹ جب مل گیا تو اٹ مینس کہ جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ سازش کس کے پیچھے ہو رہی ہے؟ وہ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب عوام کو اور فوج کو یہ حکومت آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہی ہے، اور اس کا بینیفیشری کون ہوا؟ یہ حکومت اس کا بینیفیشری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ عمران خان کو ہے، فوج کو ہے، اور ملک کے پاکستان کو ہے، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ اس جنگ سے پرہیز کریں، ہمیں یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بینیفیشری سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے جو سارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ 5 اگست کو پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 1 سال ہو جائے گا، تو اسد کیسر صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی پیغام پہنچایا تھا کہ اب آپ جو ہیں وہ آپ کو این او سی ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ دھرنے کریں، احتجاج کریں، اب آپ جو ہے وہ خوف کے بت توڑ دیں، کشتیاں جلا دیں، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم کل فیصلہ کریں گے، کل پارٹی کا اجلاس ہے اور کل فیصلہ ہوگا کہ ہم ڈی چوک پر دھرنا بھی دیں گے 1 سال مکمل ہونے پر، اور ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے، اور اب راستہ انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارا راستہ جو ہے وہ دفعہ 140 سے نہیں روک سکتے۔ اب ایک اور پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کارڈ کھیل سکتی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہی ریاستی فصاحیت جاری رکھتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر آ جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو ریاست کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، تو یہ جناب دھرنوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو، دوسری جانب جو ہیں وہ اور اسٹریٹجی سے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف اب نکلنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، جو کہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، جنہوں نے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جناب وہ مسلط ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ اب یہ 5 اگست کو 2 ایشوز پر بڑے بڑے جلسے مظاہرے ہوں گے، اور 5 اگست کو عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اور دوسرا مرحلہ مہنگائی کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اپیل ہے کہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ اونٹ کس قدر بیٹھتا ہے، اور اب یہ دمادم مسک اندر ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور شنگا بنازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔